گڈ مارننگ. میرے ساتھ افیسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی ایک ہی آیت ہم دیکھیں گے، 12ویں آیت. 6 باب اور 12ویں آیت یا 10ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. آمین. جن کلیسیاؤں کو پولس رسول نے یہ خط لکھا تھا، جن علاقوں میں یہ کلیسیاں رہتی تھی، وہاں پر آرٹمس کلٹ اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. خاندانی طور پر، سماجی طور پر اور زندگی کے ہر حصے میں آرٹمس دیوی کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا. نہ صرف آرٹمس دیوی کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو. جادوگری یہاں پر ہوتی تھی. آپ اعمال کی کتاب 19 باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب افسس شہر میں خدا نے پولس کو استعمال کیا تو بہت سارے جادوگروں نے اپنی کتابیں جلا دی. تو پولس اس لیے اس خط میں روحانی جنگ یا پھر پاور اینڈ پرنسپیلٹیز اور تاریکی کے حاکم، ان کے بارے میں بہت بات کرتا ہے. 12ویں آیت، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے. ہتھیار باندھنے کی موٹیویشن کیا ہے؟ خدا کی قدرت کے زور میں مضبوط بننے کی موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ روحانی قوتوں کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت بھی ہے. 2 باتیں ہم ان پر غور کریں گے کہ کس کے ساتھ ہماری کشتی نہیں ہے اور کس کے ساتھ ہے. مسیحی کے لیے جو ایک جنگ میں ملوث ہے، یہ سمجھنا کروشل ہے کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون نہیں ہے. پولس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کر. یہاں پر کشتی کے لیے جو لفظ ہے یونانی میں پالے، اس کا مطلب ہے کلوز کامبیٹ. کشتی لفظ کھیلوں میں جب 2 سپاہی یا پہلوان وہ کلوز کامبیٹ میں کشتی کرتے تو اس کے لیے استعمال ہوتا. اسٹرگل، کانفلکٹ، مقابلہ. تو پولس پہلی بات یہ کہتا ہے کہ تمہارا کسی انسان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. اگر تم کسی انسان کے ساتھ کانفلکٹ کی حالت میں ہو، اسٹرگل کی حالت میں ہو، تو اسپرچل وارفیئر میں تمہیں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو انسانوں کے ساتھ کانفلکٹ میں رہتے ہیں وہ روحانی جنگ میں فتح مندی کا تجربہ نہیں کر پاتے. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی اعتبار سے. پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسانوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں. وہ گیدرنگ کا سامنا نہیں کر پاتے. وہ نظروں سے نظریں ملا کر کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر پاتے. انہیں انسانوں کا خوف، اپنے جیسے انسانوں کا خوف ہمیشہ رہتا ہے. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کانفلکٹ کی حالت میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی وہ مخالف ہی رہتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کے. وہ بھاگتے نہیں لیکن وہ ہمیشہ کانفلکٹ کی حالت میں رہتے ہیں. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. وہ کسی نہ کسی سے پھڈے میں ہی رہتے ہیں.
ان کا چلتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. یہ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی نہیں کرتے, بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. اور اکثر ایسے لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اپنے چوگرد لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں اور تم انفیریئر ہو. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. لیکن ان بٹوین ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جو بیلنسڈ ہوتے ہیں. نہ وہ بھاگتے ہیں, نہ زیادہ وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں, نہ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں. نہ ہی وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں, نہ ہی مخالفت میں رہتے ہیں. وہ بہت بیلنس لائف گزارتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن ان بٹوین کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو مسیحی وہ کانفلکٹ کی حالت میں نہیں رہتے. مسیحی کو پہلی بات یہ سمجھنی ہے, کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں ہے. ہماری انسانوں کے ساتھ, خون اور گوشت کے ساتھ کشتی, اسٹرگل, کامبیٹ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تم سے عداوت رکھی جائے گی, میرے نام کی خاطر لوگ تم پر لعن طعن کریں گے. جب میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو اس سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے. تو تم کیا کرنا؟ ریٹیلیٹ کرنا. تم خوش ہونا, شادمان ہونا. اگر کوئی تمہیں ستائے تو تم کیا کرنا؟ تم بھی اس کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہو جانا. تمہاری اس کے ساتھ سٹرگل, جنگ, کشتی شروع ہو جائے. تم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, ان کے لیے برکت چاہو. یہ تمہارا کام ہے. پاکستانی مسیحی اس وقت جن حالات میں گزر رہے ہیں, بہت سارے اپنے اندر یہ رائے رکھتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اپنے پاس ہتھیار رکھنے چاہیے, ریٹیلیشن کرنی چاہیے, سامنے سے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بائبل اس بات کی ہرگز تعلیم نہیں دیتی ہے. ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے. اس کے برعکس ہمیں محبت کرنی ہے. مسیحوں کے پاس جو سب سے طاقتور اور بڑا ہتھیار ہے وہ لو ہی ہے, وہ محبت ہی ہے. اپنے ستانے والوں کے لیے محبت. آئی نو کہ جب ہمارے اپنے ستائے جاتے ہیں, جب ہم مختلف نیوز سنتے ہیں, ہمارے دلوں میں انسان ہوتے ہوئے منفی جذبات آتے ہیں, بہت سارے خیالات جنم لیتے ہیں. لیکن اس حوالے کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ابتدائی کلیسیا ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابتدائی کلیسیا کی طرح ستائے جا رہے ہیں. کیوں نہیں لگتا؟ ابتدائی کلیسیا منادی کرنے کے سبب سے ستائی جاتی تھی. ابتدائی کلیسیا مسیح کو ظاہر کرنے کے سبب سے ستائی جاتی تھی. ہم یہاں پر بطور اقلیت دکھ اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بطور اقلیت دکھ اٹھا رہے ہیں. محض مسیحی نہیں, یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہم محض مسیحی ہوتے ہوئے پاکستان میں دکھ نہیں اٹھا رہے, بطور اقلیت دکھ اٹھا رہے. مور اور لیس آپ دیکھیں, کسی بھی کنٹری میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ترقی یافتہ نہیں, ترقی پذیر, وہاں پر اقلیتوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. تو خیر, ہم جیسے بھی دکھ اٹھا رہے ہیں, ابتدائی کلیسیا ہمارے لیے نمونہ ہے.
وہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو دو باتیں ہیں، جب یہ لکھا ہوا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، ابلیس کے قبضے میں ہیں بہت سارے لوگ، یہ جان کر آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ترس سے بھر کر دعا کریں۔ اور جو نیکسٹ حصہ ہے آیت کا، اس میں دو باتیں ہیں کہ جو ابلیس کے انڈر یا اس کے ساتھ ڈیمنز کام کرتی ہیں ان کے رینکس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ان کے درجات ہیں، یہاں پر مختلف درجات کو بیان کیا گیا ہے۔ حکومت والے علیحدہ ہیں، اختیار والے علیحدہ ہیں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکم وہ علیحدہ ہے، اور شرارت کی روحانی فوجیں یہ علیحدہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ رینکس ہیں سارے۔ ہسٹوریکلی جب آپ اس ووکیبلری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ وہ ووکیبلری ہے جو جوش ڈیمونالوجی میں بھی استعمال ہوئی ہے اور پھر گریکو رومن ڈیمونالوجی میں بھی استعمال ہوئی۔ اس وقت کے جو دیوی دیوتا تھے ان کو حکومت والے، اختیار والے، رولر آف دا ورلڈ ایسے ٹائٹلز دیے جاتے تھے، اور وہی سارے ٹائٹل پولوس نے یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ تو پولوس انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آرٹمس کلٹ کے پیچھے ڈیمنز کام کر رہی ہیں، جھوٹے مذاہب کے پیچھے ڈیمنز کام کرتی ہیں، بت پرستی کے مذاہب کے پیچھے ڈیمنز کام کرتی ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جب تمہارے سامنے ایسے حالات ہوں تو پیچھے ان قوتوں کو دیکھو، ان کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے یہ انویزیبل ہے لیکن تم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ ڈومینین رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں۔ اس اتھارٹی کے نیچے جو لوگ ہیں، ان کی ڈومینین کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ان کے اثر کے نیچے ہیں، ان کے اختیار کے نیچے ہیں، وہ ان پر یہ رول کر رہے ہیں، ان کو یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، آپ دانیل کی کتاب کو اگر پڑھیں تو دانیل کی کتاب میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا جس میں وہ 21 روز کے لیے دعا میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو فارس کے موکل اور یونان کے موکل دونوں کا ذکر ملے گا۔ فارس کا موکل پرنس، جو لفظ ہے وہ پرنس ہے، جو پرنس تھے، فارس کا پرنس اور پھر یونان کا پرنس، یہ وہی اتھارٹیز ہیں جن کا ذکر یہاں پر پولوس نے کیا ہے۔ اور دانیل کی دعا کے سبب سے جو یہ اختیار والے ہیں ان میں عدل بدل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 21 روز کے لیے فائٹ ہوتی ہے ان کے درمیان۔ جو میکائیل ہے اس کو بھی موکل کہا گیا ہے، چیف اینجل، آرک اینجل اس کو کہا گیا ہے۔ نیچے دانیل پرے کر رہا ہے اور اوپر ان کے درمیان جو اسپرچل اتھارٹیز، پاور اینڈ پرنسپیلٹیز ہیں، ان کے درمیان فائٹ شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ کرنا ہے دانیل کی طرح، گھٹنوں کے بل روزوں میں ہو کر دعا کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے تبدیلی لائے گا۔ یہ پاورز، پرنسپیلٹیز یہ اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کام آپ کا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان جن حالات میں سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ دعا کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ آپ بڑی دفعہ سنتے ہوں گے، دعا کرے، دعا کرے، ہے نا؟ بہت آپ سنتے ہوں گے، اور اکثر یہ ہوتا ہے جو بات ہم بار بار سنتے ہیں اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن دعا اس کا اثر کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ دعا آلویز پاورفل ہے۔
ہم یہ بھی کہتے ہیں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ بھی آپ بہت بار سن چکے ہوں گے. اب آپ کو سن کر یہ نہ کوئی بہت زیادہ جوش نہیں آتا ہوگا, لیکن دعا اور روزے کے وسیلے سے تاریخ سازی کی جا سکتی ہے. بائبل اس بات کی گواہ ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی تاریخ کا دھارا بدلا ہے وہ دعا کرنے والے لوگوں کے سبب سے بدلا ہے. جب کلیسیا گھٹنوں کے بل ہو گئی ہے, کسی بھی کنٹری کی تاریخ کو آپ نکال کے دیکھ لیں, دعا کرنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار اس میں رہا ہے. تو اگر آپ کے دل میں تعصب آئے, غصہ آئے, منفی جذبات آئے, تو یاد رکھیے گا ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پر جو ہتھیار دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہتھیار دعا ہے. آپ اپنے ملک کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مخالفین کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے آج صبح سوال ہے. تھینک یو. گاڈ بلیس.